السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اور زید پروگرام پارلم کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج میں جو کریٹا میں پیش آنے والا واقعہ جس میں جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا معاشرے کا نظام ہے، اور معاشرے کے جو قانون نافذ کرنے والے اور ادارے ہیں ان کا کردار ہے، وہ ایک سوالیہ نشان ہے اس پہ۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کریٹا بازار میں ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے، ٹریفک کا رش ہونے کی وجہ سے عقیل رب بندہ جو موٹر سائیکل سوار تھا، تو پولیس والوں نے اس کو کہا کہ اس کو پیچھے کریں، اور جو تھے ان کے ساتھ اس موٹر سائیکل نے صرف ٹچ کیا ہے، کوئی بڑی گستاخی نہیں ہوئی، لیکن اس پہ ان کا جو رد عمل تھا، انہوں نے اسی وقت اس کو گلے سے پکڑا اور اس کو تھانے لے گئے اور وہاں پہ چترول کی۔ یہ ظلم اور بربریت کا جو نشانہ اس کو بنایا گیا ہے، بڑے ایک معاشرے کا ایک بدنما چہرہ ہے۔ پولیس تو ویسے بھی یہ دیکھے پچھلے عرصے میں جب یہاں پہ میرپور میں پولیس کا جو کارنامے تھے وہ سامنے آئے باقی جگہوں پہ، اور پولیس کا امیج ویسے بھی اتنا خراب تھا، اور اوپر سے اس طرح کا واقعہ۔ اور دیکھیں اگر اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے یا کوئی گستاخی کی ہے تو وہ بچہ ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ پولیس کا ہرگز کام نہیں ہے کہ سڑک پہ ہی فیصلے شروع کر دیے جائیں۔ اگر کوئی مجرم اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، اس کو مارنا اور اس طرح کا تشدد کرنا، بے ایمانہ تشدد کرنا، یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے۔ کمرے میں بند کر کے اس پہ تشدد کیا، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ جس کے پاس اختیار آتا ہے وہ اس کو بے دھڑک استعمال کرتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ بیسیکلی میں پہلے بھی اس پہ ہم نے کریٹے کا ہی واقعہ تھا کہ ایک شخص جو ٹک ٹاکر تھا، ندیم نام کا بندہ، اس کو تھانے میں بلا کے اس کو دمکایا گیا، اس کو ڈرایا گیا کہ آپ اس طرح کا، یہ رائے کی آزادی ہے۔ اب کس طرح پولیس کا کام ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنا، جو کوئی اگر جرم کرے تو اس کو پکڑ کے مارنے کا تو پھر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر ہم یہ جو ادارے ہیں ان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے انصاف مہیا کریں گے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ جو محافظ جب درندے بن جائیں تو کس سے پھر امید رکھی جائے کہ وہ انصاف کرے گا؟ کریٹے کے شہری کو غلام نظر آتے ہیں آپ کو کہ ان کو آپ جیسے بھی چاہیں بکریوں بیڑوں کی طرح، جو جبر کا نظام ہے اس میں آپ پکڑ کے کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کریں۔ ہم اوور سیز کشمیری اس پہ سخت نالاں ہیں، اور اس میں ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ہم ایسے معاشرے سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم اس کے لیے ہم اس طرح کے ایشوز کو اجاگر کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ تو ایشو ادارے اتنے صاف شفاف ہونے چاہیے کہ ہمیں ان کی چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن انصاف کا معاملہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ جو ایس ایچ او جس نے ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی، وہ ابھی تک اس کا کوئی اس طرح کا کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ اس کو کہاں پہ رکھا ہوا، اس کا ٹرائل کس طرح کا ہو رہا ہے، اور وہ اس کو جو یہ پیٹی بائی ہیں یہ اس کو بچانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کا جو کردار ہے بڑا صاف شفاف ہونا، جو بھی جرم کرے اس کو اس پہ جرم کے مطابق سزا دلانے میں، اور اس کو اس جرم کے مطابق معاملات کو آگے بڑھانے میں پولیس کا کردار ہونا چاہیے۔ پولیس کو شفاف تحقیق کر کے کورٹ میں پیش کرے اور کورٹ وہ اس کو انصاف مہیا کرے۔ یہ ریاست کی بیسک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے۔ معصوم شہریوں پر اس طرح کا جو ظالمانہ تشدد ہے، جو ظلم ڈھانے، یہ تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ او اور اس کے ساتھ جن جن لوگوں نے اس پہ تشدد کیا ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ غیرت مند قوم ہونے کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ سب لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں، متحد ہو کر آواز اٹھائیں۔ جو صافی حضرات ہیں، جو تاجر ہیں، تاجروں نے بڑا مظاہرہ کیا ہے کریٹے میں، تو سب مل کے ایک آواز بن کے، یہ آپ کی نسلوں کی جنگ ہے، یہ کوئی کسی ایک قبیلے کی یا کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک سیاسی جماعت کی جنگ نہیں ہے۔ یہ آپ کے آج اگر اس عقیل رب نواز ہے، اس کے ساتھ اگر اس طرح کا تشدد کیا گیا تو کل کسی کو بھی یہ اٹھا کے لے جائیں گے، اور یہ داستانیں ہر گھر میں موجود ہیں، ہر علاقے میں موجود ہیں کہ پولیس کا اس طرح کا رویہ۔ پولیس تو آپ کی محافظ ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پلتے ہیں، یہ کل آپ کے گھر میں آئیں گے، آپ کے جو کسی کو اٹھا کے لے جائیں گے،
نسلوں کی مستقبل کے لیے کھڑے ہوں آپ، ورنہ یہ ظالم کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ میری جو محکمے کے بڑے آفیسر ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ان سے میری یہی التماس ہے کہ اس واقعے کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے، اس ایچ اے کو فوری طور پر ڈسمس کیا جائے، اس ایس ایچ او کو فوری طور پر قانون کی کٹارے میں لا کھڑا کر کے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، جو پولیس اہلکار جنہوں نے اس کو کمرے میں بند کر کے تشدد کیا ہے، وہ پرامن لوگ ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ عرصہ دراز سے کوئٹے میں تجارت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ بہت غیر مناسب ہے، اور ہم اوورسیز کشمیری اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں کشمیر انٹرنیشنل پریس کلب کی جانب سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ سب مل کے اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، یہ پورے نظام ہی، آج آپ کے ساتھ زیادتی ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ اس طرح کی زیادتیوں کو اپنے نسلوں کی بہتری کے لیے اس معاشرے یہ پولیس کا ہے، یہ پولیس تو ایک انصاف کی جگہ ہونی چاہیے، جو درندوں کی محفظ ہے، یہ سیاسی جو لٹیرے ہیں ان کے محفظ ہیں۔ ان عام لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ادارے کے سربراہ، ڈی ایس پی، ایس ایس پی اور باقی جو ادارے کے سربراہ ہیں، ڈی آئی جی، یہ اس کا نوٹس لیں گے، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ان لوگوں کو، اس پورے ایس ایچ او سمیت جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو کڑی سزا ہونی چاہیے۔ اور ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے، یہ ملازم عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پلتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ان کو یاد دلانی چاہیے۔ اور میں پولیس کے جو افسران ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، ان سے بھی یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی ورکشاپز ہونی چاہیے، ان کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ عوام کے ساتھ کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں ہوں، اور عوام کے ساتھ آپ نے کیسا بیہیو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ادارے کے سربراہ ہیں اور پولیس کے جو اچھے افسران ہیں، وہ سٹیپ آؤٹ کریں گے اور اس طرح کے معاملات کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔